اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المتوحد بالذات المقدسۃ وصفات المنزہۃ المجلبۃ المتفرد بالبقاء فلا آخر له ولا اول له الباعث الذی بعث نبیا رسولا وارسلا وختم به انبیاءه ورسولا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ واقول ان المہدی الموعود خلیفۃ اللہ قد جاء ومضى فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر الی آخرہ۔ معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں شب قدر کی فضیلت کے ضمن میں ایک آیت نہیں بلکہ ایک مکمل سورت کو نازل فرمایا ہے۔ وہ سورت ہے سورہ قدر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ سورہ قدر کی شان نزول کے سلسلے میں جمہور علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول اپنی نشست سے اٹھتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے ہوئے پیغمبروں کی حیات طویل ہوا کرتی تھی اور ان کی عبادتیں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام 80 برس تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، مگر ہمارا یہ حال ہے، امت محمدیہ کا یہ حال ہے کہ کچھ دن ابتدائی بچپنے میں گزر جاتے ہیں، جوانی آدھا حصہ زندگی کا آدھا حصہ جوانی میں گزر جاتا ہے، اور آخری عمر میں جب آتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنا ثواب اگر حاصل کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات شاک گزری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے درمیان میں گفتگو کر ہی رہے تھے، پروردگار عالم نے امت محمدیہ کے لیے عمل تھوڑا اور منافع زیادہ کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے سورہ قدر کو نازل فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ معزز حضرات، شب کہتے ہیں، شب کا جو لفظ ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں لیل کہتے ہیں، اردو زبان میں رات کہتے ہیں۔ تو شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے صرف ایک آیت نہیں بلکہ پوری سورت شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جو شب قدر کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جو شخص قیام کیا لیلۃ القدر، تو اللہ شب قدر میں قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بات کی اس شخص کو، قیام کرنے والے کو یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رات کے اندر اگر ہم شب قدر کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ امت محمدیہ اس کو تلاش کرنے کے سلسلے میں گھوم رہی تھی، لیکن یہ اللہ رب العزت نے امام الکائنات حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام کے وسیلے سے ہم کو شب قدر عطا فرمائی۔ تو امام مہدی علیہ السلام کہا کہ مقام
ہم پر ہیں، رات کا حصہ گزر چکا ہے، تو اللہ کے امام الکائنات حضرت میرا سید محمد جون پوری نے دائرے والوں کو اٹھایا اور فرمایا کہ آج کی رات شب قدر ہے، آپ نے سب مل کر نماز پڑھی۔ تو معزز حضرات، عرض کرنا یہ ہے، شب قدر کے فضائل کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، سنی جا سکتی ہیں، مگر لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے ایک اپیل میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شب قدر کی جو نماز ہے آپ اپنے گھروں میں، میرے جتنے مریدین ہیں، متوسلین ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ سب کے سب اپنے گھروں ہی کے اندر نماز پڑھیں، کیونکہ حکومت کے احکام کی پاسبانی اور پاسبانی کرنا ہر شخص کے لیے لازم و ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس سال آپ اپنے گھروں ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر یہ وبا جو ہندوستان پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی ہے، تو اس وبا کے سلسلے میں دفع بلا کے سلسلے میں دعا کرنا چاہیے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر ہیں تو جو شخص شب قدر میں جو دعا کرتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کی دعا کو ساتھ لے کر بارگاہ الہیہ میں پہنچتے ہیں، کہ یہاں تک کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک قیام کرتے ہیں فرشتے کے غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ رب العزت کے فرشتے زمین پر دعاؤں کو لینے کے لیے بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حالات کے اعتبار سے، شہری حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں اپنے متعلقین کو، مریدین کو، متوسلین کو، محبین سے التجا کرتا ہوں کہ شب قدر گھر میں پڑھیں، اور عید بھی سیدھی اور سادی منائی جائے، اور عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کے بجائے، مساجد میں پڑھنے کے بجائے آپ اپنے گھر میں شکرانے ہی کی نماز ادا کریں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔